إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواہ الامام مسلم فی صحیح. بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، اللہ سے خیر کی توقع رکھنا، اللہ کے ہر فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم کرنا، بڑے ذوق و رغبت قبول کرنا، یہ بڑی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اللہ سے حسن ظن کی بنیاد پر ہی کہ وہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، ثواب سے نوازے گا، دنیا آخرت ہماری اچھی کرے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ حج وغیرہ ادا کرتے ہیں اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. یہی حسن ظن ہم کو روزی اور دوسری نفع کے اسباب اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور تکلیف دہ چیزوں سے ہم بچتے ہیں. اسی حسن ظن کی بنیاد پر ہم کاروبار کرتے ہیں. اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے ہی ہم اپنی دکان کھولتے ہیں کہ وہ ہم کو روزی عطا فرمائے گا. اگر کسی دن روزی نہیں ملتی ہے، کوئی گراہک نہیں آتا ہے، تو بدظنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حضور شکایت نہیں کرنی چاہیے. یہی حسن ظن انسان کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے اور انسان کے اندر اطمینان اور قلبی سکون اسی کی وجہ سے آتا ہے. جب ملمات، مصائب اور پریشانیوں کے بھور میں پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہی اس کے لیے بہترین ہتھیار اور بہترین سبب ہوتا ہے کہ اللہ ہماری پریشانی کو دور کرے گا، کیونکہ وہی پریشانی دور کرنے والا ہے. اور افضل ترین عملوں میں یہ عمل ہے کہ انسان کی زندگی کا چراغ گل ہو، اس کے زندگی کا آفتاب ڈوبے اس حالت میں کہ وہ اللہ سے بخشش کی حسن ظن رکھتا ہو. بڑے فائدے ہیں اللہ سے حسن ظن رکھنے کے. مومن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہوتا. جیسے بھی حالات ہوں، دنیا تباہ ہو جائے، کاروبار تباہ ہو جائے، بال بچے ایک سرہانے مر جائیں، لیکن وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتا، ناخوش نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کا بہتر ہم کو انجام ملنے والا ہے دنیا میں اور آخرت میں. اللہ سے بدگمان ہونا یہ منافقین کا شیوا ہے، مشرکین کا شیوا ہے، مومنین کا نہیں.
مومن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہوتا۔ مشرکین کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ مشرکین کو، منافقین کو، منافقات کو عذاب دے گا، کیونکہ وہ اللہ سے بدگمان ہیں، وہ اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں۔ ان کی بدگمانی کا عذاب ان کو ہی جھیلنا ہے، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جبکہ مومن ہمیشہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، اس کو ظن رکھنا چاہیے جیسے بھی حالات ہوں، بدگمان اللہ سے کبھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ظالم اور ناانصاف نہیں ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب ظالم ہے ہی نہیں، اس نے جب یہ کہہ رکھا ہے یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، میں کبھی ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر کوئی ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر مصائب اور مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بڑھ کر ہم کو دینے والا ہے، اور یا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اگر صبر کرتا ہے تو صابرین کے اندر یہ لکھا جائے گا، اور ان اللہ مع الصابرین، جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کی جس کے ساتھ توفیق ہر وقت شامل حال ہو، اس کا کیا پوچھنا۔ تو خلاصہ یہ کہ مومن کو ہمیشہ ہر دم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر بطور خاص یہ چیز ہونی چاہیے، یہی کچھ خاص مقامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، کسی طرح کی بھی کوئی عبادت کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کسی بھی طرح کی کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے ہمارا، ایمان خالص توحید پر، کیونکہ مشرک کی بندگی کو اللہ قبول نہیں کرتا، یہ سب آپ لوگ جان چکے ہیں۔ تو ایمان خالص ہے، بندگی ہم صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اگر اس کی توفیق آپ کو حاصل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، تو آپ کو اس وقت پورا حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ثواب سے اور اپنی جنت سے بھی انشاءاللہ بہرور کرے گا۔ نا امید مت ہوئیے۔ ایک چیز ہوتی ہے عمل پر اترانا، خوش ہونا، یہ اتراہٹ نہیں آنی چاہیے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، گویا کوئی اللہ پر احسان کر رہا ہوں، نہیں۔ لیکن اگر آپ عبادت کرتے ہیں اور رضا الہی کے لیے کرتے ہیں اور سنت کے مطابق کرتے ہیں تو آپ کو اپنے رب سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جس رب نے آپ کو توحید پہ رکھا ہے، سنت کی محبت آپ کے دل میں ڈالی ہے اور آپ اس طرح عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں یہ حسن ظن قوی ہونا چاہیے کہ اللہ میری بندگی کو قبول فرمائے گا اور اس پر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ کبھی مایوسی نہیں آنی چاہیے، اندیشہ رہنا چاہیے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، بہت عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے، غور کیجیے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگیاں بھی کرتے ہیں، ان کے دل ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری عبادت قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر عبادت کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دینے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کبھی عبادت گزاروں کو اپنی عبادت پر اطراحت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ رضا الہی کے لیے عمل کرنا، سنت کے مطابق عمل کرنا اور اللہ سے اچھی امید رکھنا کہ اے اللہ تیری توفیق سے میں نے یہ کیا ہے، تو اس کو قبول فرما لے، اس پر اجر و ثواب عطا فرما، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دے، یہ حسن ظن ہے، یہ اترانا نہیں ہے۔ یا عمل کے تعلق سے اندیشے میں مبتلا ہونا کہ معلوم نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک اپنے ہی ایمان کا اپنا تقاضا ہے، سمجھا۔ لیکن یہ امید رکھنا چاہیے آپ کو، اگر عبادت صحیح طریقے پر آپ کر رہے ہیں، حتی الامکان کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سددوا وقاربوا وابشروا، عمل سیدھے طریقے سے کرو، جیسے تیر کی لکڑی سیدھی کی جاتی ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو قریب سنت کے مطابق کرو، وابشروا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، ثواب سے، جنت کی امید سے خوش ہو جاؤ کہ اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن،
جو بھی مرد ہو یا عورت اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے وعدہ ہے ہمارا فلنحیینہ حیاتً طیبہ، ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، بہترین پاکیزہ، انتہائی پاکیزہ خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ وہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کا فائدہ ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے عملوں کا بہتر سے بہتر بدلہ ان کو عطا فرمائیں گے، یہ آخرت کی جزا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کا دنیا میں بھی فائدہ پاکیزہ زندگی کی شکل میں، اور آخرت میں اجر عظیم کی شکل میں، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہم کو نیک عمل کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب اللہ ہم کو اجر اور ثواب سے نہیں نوازے گا۔ اگر یہ بہت قلب و دماغ پر اگر آپ کے مسلط ہو گیا تو آپ کو عبادت میں جی ہی نہیں لگے گا۔ ثواب ہی کی طلب میں تو آتے ہیں ہم، اللہ سے اگر یہ حسن ظن قائم نہ ہو کہ وہ ہم کو ثواب دے گا اور ہمیں بخشے گا تو ہم کیوں آئے عبادت کے لیے؟ تو اس لیے نیکی کیجئے اور نیکی کے ساتھ ساتھ اللہ سے حسن ظن رکھیے کہ وہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ کوئی گناہ یا کوئی برائی اللہ کے خوف سے چھوڑتے ہیں، اللہ کے خوف سے کوئی چھوڑتے ہیں، تو گناہ کا چھوڑنا اللہ کے خوف سے یہ بھی نیک عمل ہے۔ ترک منکر، انکار جس پر شریعت نے کیا ہو، اس کو چھوڑنا بھی اپنے آپ میں عبادت ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے خوف سے کوئی گناہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو اس بات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہم نے گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑا ہے، وہ اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کے لیے نکلتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن وہ گناہ پر قادر ہو کر کے بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ کے خوف سے، تو اس بندے کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے، وہ بدی کا ارادہ نیکی سے بدل دیا جاتا ہے۔ اور جب نیکی کر لیتا ہے یا نیکی کا پختہ ارادہ کر کے برائی کا پختہ ارادہ کر کے نکلا لیکن برائی پر قادر نہ ہو سکا، پکڑے جانے کے ڈر سے بھاگ آیا، تو گناہ لکھا جاتا ہے۔ گناہ کرنے پر گناہ لکھا جاتا ہے، یا گناہ کا ارادہ مضبوط ہو لیکن کر نہ سکے، اگر قادر ہوتا تو کر گزرتا، لیکن ڈر کے مارے بھاگ آیا پکڑے جانے کے ڈر سے، تو گناہ لکھا جائے گا۔ لیکن جا رہا تھا پاپ کرنے، چوری کرنے، بدکاری کرنے، اللہ کا خوف پیدا ہوا راستے میں اور وہ وہاں سے واپس آ گیا، یا گناہ پر قادر ہونے کے باوجود اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا، تو یہ وہ عمل ہے جو انسان کے بڑے بہت کام آتا ہے۔ یاد کیجئے اس شخص کو جس نے 120 دینار، یاد کیجئے 120 دینار، آدھا کلو سونا تقریباً دے کر کے اپنی چچا زاد بہن کو پھسلایا تھا، اس کی مفلسی اور فاقہ کشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اور جب گناہ پر قادر ہو گیا اور عورت رونے لگی تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اس نے کہا جا اٹھ جا، اپنا کپڑا باندھ لے، جا جو رقم میں نے دی تھی آدھی کلو سونے کی قیمت آپ اندازہ کیجیے کتنی بڑی رقم ہوئی، کہا جا وہ بھی میں نے تمہارے لیے اللہ کے لیے چھوڑ دیا تم کو۔ جب غار میں پھنسا اور غار کا منہ بند ہوا، جن 3 دوستوں کے ساتھ غار میں بند ہوئے تھے، منہ بند ہوا تھا، اس میں ایک شخص وہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو نجات دیا۔ ایک شخص ماں باپ کا خدمتگار تھا، ایک اور تھا جس نے مزدور کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں ملا کر کے پال پوس کے بہت بڑی دولت کا مالک اس کو بنا دیا تھا۔ جب وہ آیا تو واقعہ مشہور ہے، بخاری، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ تو بہرحال نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ رسول کا کہاں مانتا ہے، یہ تو ہوا عمل کرنا۔ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، اور اللہ سے ڈر کر کے بچتا ہے گناہوں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ صرف نیکی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہے۔ نیکی بھی نہیں کر رہے ہیں، گناہ بھی نہیں کر رہے ہیں، چلو بھائی ہم سچ بھی نہیں بولتے، جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتے، یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو دونوں کرنا ہے، نیکی بھی کرنا ہے اور گناہ بھی چھوڑنا ہے۔ صرف نیکی کرنا عبادت نہیں ہے، نیکی بھی کرنا عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑنا بھی عبادت ہے، تب جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نجم میں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، آیت یاد آ گئی، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ۔
اللہ کہتا ہے وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، نیکی کرنے والے کو، اچھا عمل کرنے والے کو اللہ حسنہ دے گا، یعنی جنت دے گا۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، کون ہے نیکی کرنے والے؟ آگے دیکھیے، الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو حسنہ کرنے والے ہیں، احسن کرنے والے ہیں، اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاپ اور گناہ کو چھوڑنے کو بھی احسن عمل سے تعبیر کیا اور اس کی جزا حسنہ اور جنت بتائی۔ الا اللمم، سوائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں جو انسان کے لیے ان سے بچنا اگر بہت آسان نہیں ہے تو بہت مشکل بھی نہیں ہے، لیکن چلیے ہوتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ بناتا رہتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسی طریقہ سے آپ کا وضو کرنا آپ کے گناہوں کا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یوں بھی اگر بڑے گناہوں سے اگر آپ بچتے ہیں تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ نیکیاں کرتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ آپ سے ہوتے ہیں یہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات وذالک ذکریٰ للذاکرین، نیکیاں بدیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی نیکی کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے خاص کر بچتا ہے، زناکاری سے، لواطت سے، اس طرح کی جو بے حیائی کے کام ہیں جو اپنی فحش میں، اپنی فحاشی میں، اپنی بے حیائی میں اور اپنی برائی میں، اپنی شناعت اور قباحت میں حد سے پار کر گئے ہیں، اس طرح کے جو گناہ ہیں اگر آپ اس سے بچتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آپ کے لیے حسنہ واجب ہوتا ہے، جو اللہ کی جنت واجب ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ گناہ سے بھی پرہیز کریں اور اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑیں، جہنم کے خوف سے گناہ چھوڑیں اور اللہ سے یہ توقع رکھیں کہ انشاءاللہ یہ میرے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ یہ اللہ سے آپ حسن ظن رکھیں جب گناہ اس کے خوف سے چھوڑیں۔ الحمدللہ۔ تیسری چیز جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ سے زبردست امید رکھنی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، وہ مقام ہے جب آپ دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جس وقت آپ تنہا ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے اور اس وقت آپ گریہ وزاری کرتے ہیں، دل نکال کے اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، روتے ہیں اور ناک سے منہ سے کلیئر آواز کے مقابلے ناک سے زیادہ آواز نکلتی ہے، ہوں کر کے اللہ اللہ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ آپ سمجھے اور آپ کا رب سمجھے، کوئی نہ سمجھے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ بغل میں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ کیا مانگ رہا ہے تو اس کے سمجھ میں نہ آئے کہ کیا بول رہا ہے۔ یہ اس طریقہ سے ناک اور منہ سے گننے کی آواز اور ہوں کی آواز نکال رہا ہے۔ صحابہ کرام اس طریقہ سے ہمسن کرتے تھے، اس طریقہ سے گویا کہ پھداتے تھے کہ بغل کا ساتھی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جس کو کہہ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت جو وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی جنت مانگتا ہے، اس کی مغفرت مانگتا ہے، اس کی رحمت مانگتا ہے، اس کا ثواب مانگتا ہے جی، اور اسی طریقے سے اپنے لیے شفا مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، بیوی مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے اور دنیا کی دوسری بھلائی مانگتا ہے، یا اسی طریقے سے جہنم سے پناہ چاہتا ہے، قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہے، قرضوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہے، لوگوں کے قہر اور غلبے سے پناہ چاہتا ہے، مشرکین کے غلبے اور تسلط سے پناہ چاہتا ہے اور دنیا کی اور بھی تکلیف دہ چیزوں سے پناہ چاہتا ہے، تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیے اور مانگتے رہیے، کبھی اللہ سے بدگمان ہو کر دعا چھوڑیے مت۔ بہت سے لوگ ہم میں ہوتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ مانگا، آرزو پوری نہیں ہوئی، کیا ہوا بھائی؟ دعا سے ہاتھ ہٹا لیا، اب ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، کیا کرے بھائی؟ سالوں سال سے دعا مانگ رہے ہیں، گویا کہ جو رحمت اللہ کی آپ کی طرف آ رہی تھی آپ نے خود اس کو روک دیا، آپ اپنی محرومی قسمت کے خود ذمہ دار ہوئے۔ حدیث میں ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ہے اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ فإن اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ سے مانگو اور پکارو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو، قبولیت کا یقین ہو کہ اللہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، ساہی اور متذبذب دل کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، معلوم نہیں سنے گا کہ نہیں سنے گا، قبول ہوگی دعا کہ نہیں ہوگی، سمجھا کہ نہیں؟ اگر یہ اس طرح کا تذبذب ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر رہے ہیں لیکن دماغ کہیں اور ہے، دماغ اللہ کی طرف نہیں ہے،
تو یہ دعا قبول اللہ تعالیٰ ایسے غافل بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. جی. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی. تم میں سے کسی کی دعا اللہ تبھی سنتا ہے جب وہ دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے. یہ نہ کہے کہ میں نے دعا تو کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی, سالوں سال سے دعا کر رہا ہوں کہاں دعا قبول ہو رہی ہے, اور ہاتھ کو اس نے گرا دیا. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر ہنستا ہے کہ میری رحمت اب اس سے قریب ہونے لگی تھی تو یہ مجھ سے نا امید ہو گیا. ابو رزین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ایسا ہے, اللہ تعالیٰ سے جب بندہ نا امید ہوتا ہے تو اس کی بے وقوفی پر اللہ ہنستا ہے کہ میری رحمت بندے سے قریب جب ہوئی تو یہ ہاتھ گرا لیا, ہم سے نا امید ہو گیا. کہا ابو رزین نے کہ لن نعدم من ربنا یضحک, ہم اس رب سے کبھی اپنی آرزو ختم نہیں کریں گے جو ہنستا ہے بندے کے اوپر, یعنی جو خوش ہوتا ہے کہ اب ہم دینے والے ہیں, سمجھا, تو ہم نے اپنا ہاتھ گرا لیا. ارے بندے اللہ کے سمجھو, ہو سکتا ہے کہ تمہارے گناہ پاپ ملامت اتنے رہے ہوں کہ تمہاری دعا کی قبولیت میں وہ مانے اور آڑ بنے ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اس سے کچھ اچھی چیز اللہ تعالیٰ اسے بڑھ کے دینے والا ہے, اس لیے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے, ٹائم ٹیکنگ ہے. حضرت عمر بن خطاب کرتے تھے بھیا اپنا کام ہے دعا کرنا, سننا اس کا کام ہے, تم اپنا کام کرو نا, وہ اپنا کام کرے گا, تم کیوں جلدی مچاتے ہو. حدیث میں ہے کہ آدمی کی دعا تبھی قبول کی جاتی ہے جب وہ جلدی نہ کرے, مانگتے رہو, کبھی مانگنا چھوڑو مت. یہ نہیں کہ اتنے دن سے مانگ رہے ہیں اور نہیں ہو رہا ہے, دیتا تو اللہ ہی ہے, دے گا وہی, لیکن تمہارا کام اپنا مانگنا. یہاں انسان کے اندر انسان جلد باز پیدا ہوا ہے, چاہتا ہے چٹ منگنی پٹویا, آج ہی دکان کھولا اور کہا اللہ کاروبار کو چمکا دے. ارے ایک آدمی 50 سال سے اسٹرگل کر رہا ہے تو وہ 50 کروڑ کا یا 50 لاکھ کا آدمی بنا ہے, تم نے کل دکان ڈالی ہے, چاہتے ہو ایک مہینے میں وہ شہر کی سب سے پاپولر دکان بن جائے, سارے گراہک تمہارے یہاں آ جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو ڈکیتی چوری کرو, لوٹ پاٹ کرو, لیکن روزی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, اللہ کہتا ہے ہم نے زندگی میں لوگوں کے درمیان روزی اپنی حکمت سے تقسیم کیا ہے. اگر اس نے تم کو غریب بنایا ہے تو اس میں حکمت ہے, اگر اس نے اس کو مالدار بنایا ہے تو اس کی حکمت ہے. وہ جانتا ہے کہ تم کو مالدار بناتا تو تم فسادی ہو جاتے, تم باغی ہو جاتے. تمہارے لیے غریبی اس کی نظر میں اچھی ہے تو ٹھیک ہے, اللہ اچھی رکھے. مومن کو کیا چاہیے؟ 2 وقت کی حلال روٹی چاہیے, تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا چاہیے, اس کے آگے کیا ہے؟ ہماری آرزو جنت ہے. لیکن ہائے دنیا مانگ رہے ہیں, اگر آپ کے من کے مطابق دنیا نہیں ملتی ہے تو آپ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہو, دعا کرنا چھوڑ دیتے. مانگو اللہ تعالیٰ سے اور خیر کا سوال کرو. حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ یاد آیا. ہشام بن عبد الملک خلیفہ اموی, عبد الملک بن مروان کا بیٹا, کعبہ میں طواف کر رہا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بھی طواف میں تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا, عبداللہ بھائی کچھ مانگو, آج تم سے بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے, بادشاہ ہے, جو کچھ طلب ہو, جو کچھ چاہت ہو مانگو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے سے مانگیں. کیا جو اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے سے مانگیں, کعبہ میں طواف کر رہے ہیں, ہم اللہ سے نہ مانگ کے آپ سے مانگیں. چپ ہو گیا وہ آدمی. اس کے بعد جب طواف ختم ہوئی, دونوں نکلے تو کہا تو اب تو مسجد سے باہر آ گئے, مسجد حرام سے کعبہ سے باہر آ گئے, اب تو کچھ کہو. تو کہا کیا مانگیں آپ سے, دنیا مانگے کہ آخرت مانگے؟ تو کہا آخرت تو میں نہیں دے سکتا, دنیا مانگو, مال و دولت مانگو. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی آج تک, ہم نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی, آپ سے کیا مانگے؟ ہم نے تو جب مانگا ہے اللہ سے آخرت مانگی ہے, ہم نے دنیا نہیں مانگی ہے اس سے. اور اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے نبی کو نہیں کہا کہ عمر بڑھا دو, دولت بڑھا دو, بال بچہ بڑھا دو, بیوی بڑھا دو. کہا رب زدنی علما, میرے رب میرا علم بڑھا دے, علم آخرت بڑھا دے, علم شریعت بڑھا دے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کعبہ میں کہہ رہے ہو مانگنے کے لیے, کعبہ کے رب سے نہ مانگ کے تم سے مانگیں. کعبہ کے باہر آئے تو کہا اب مانگو نا, تو کہا کہ دنیا کی آخرت, کہا نہیں دنیا مانگو. کہا دنیا تو دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی, تم سے کیا مانگے؟ جو اللہ دے رہا ہے اس پر قناعت, پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, مایوس مت ہوئیے. اسی طریقہ سے بلا اور مصیبت نازل ہوتی ہے. صحت ہے, گھٹنے میں تکلیف ہے, 3 سال سے نہیں چل پھر سکتے ہیں, رکوع سجدہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ سے رات دن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گھٹنوں کو درست کر دے تاکہ ہم زمین پر پیشانی کو رکھیں تیرے سامنے.
تمنا ہوتی ہے کہ جا کر کے کعبہ کا طواف کرے، ویل چیئر ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن نہیں، ہمت نہیں ہو رہی، کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاؤں کو ٹھیک کر دے گا کر دے گا۔ خواب دیکھا کہ ایک دن ہم نے دیکھا کہ ہم دوڑ لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ٹھیک کرے گا، لیکن وہی کرے گا جو دوا ہے استعمال کر رہے ہیں، سمجھا نا؟ تو جان پر پڑے، مال پر پڑے، مصیبت پڑے، کبھی آدمی کو بلا اور مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہر کالی رات کی صبح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ہر اندھیری رات کی صبح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، بتاؤ۔ غموں کے بادل چھٹیں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، کیوں پریشان ہو؟ اسی اللہ نے تو کہا ان مع العسر یسرا، آسانی کے بعد ہم نے سختی رکھی، آسانی کے ساتھ ہم نے سختی کے ساتھ آسانی پیدا کی ہے، پھر اسی کو تاکید کرتا ہے ان مع العسر یسرا، یاد رکھو آسانی کے ساتھ سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ ابھی بچے زیادہ ہیں، کمانے کھٹانے والا نہیں ہے، تم اکیلے ہو، پریشان ہو، دیکھو گے یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے ماشاءاللہ دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ سے مایوس کیوں ہو؟ مانگو اللہ سے روزی مانگو، اللہ دیکھا ہے تو کھانے والے بڑھ گئے، میری کمائی بڑھا دے، جو مانگنا ہے مانگو، بڑی امید، اعلیٰ امید رکھو، بلا اور مصیبت میں جان پر مال پر قہر گرے کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات انبیاء کرام کو اللہ نے آزمایا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر نہیں معلوم، کس طریقہ سے جسم سرگل گیا تھا، کیڑے پڑ گئے تھے، کتنا صبر کیا، اور دعا بھی کیا ہے تو کتنا حسین انداز ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کو شفا دے دے، اس طرح سے کھل کے بھی نہیں کہا کہ مجھ کو تکلیف پہنچی ہے میرے مولا میری تکلیف دور کر دے، کہا کہ میرے مولا مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت کا جو تقاضا ہو وہ کر لے مالک۔ یہ انداز تھا گفتگو کا۔ تو تکلیف ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، دعا چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی دن تک بیٹے کی جدائی برداشت کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنے دن تک بیٹے یوسف کی جدائی برداشت کیا؟ کبھی رب سے مایوس ہوئے، بیٹے کا گم ہونا کتنی بڑی مصیبت تھی، روتے روتے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے روتے غم کے مارے آنکھیں سفید ہو گئی، پتلیاں، یہ کالی پتلیاں بھی سفید ہو گئی۔ بیٹا سب کہتا تھا تاللہ تفتح، لگتا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے یوسف کی یاد میں۔ ارے کب کا معاملہ ہے، 30-40 سال ہو گیا، ابھی تک یوسف کی یاد آپ سے کے دل سے نہیں جاتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ وہ بھی کہتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لولا ان تفندون، کاش کہ تم مجھ کو ٹھسیایا ہوا نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، اس لیے اس عمر میں بھی بیٹے کی اس کو یاد آتی ہے۔ اگر یہ نہ کہو تو میرا یوسف زندہ ہے، میرا دل کہتا ہے، میں اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہوں گی۔ اور آخری مومنٹ میں بھی جب کہا بیٹے جاؤ، وہ بھی گم ہے عرصے سے، بنیامین بھی روک لیا گیا وہاں کسی وجہ سے، آپ کو معلوم ہے، کہانی میں جائیں گے تو وقت لمبا ہو جائے گا، قصے میں جائیں گے تو۔ اور بڑا بیٹا بھی رک گیا ہے کہ باپ سے وعدہ کر چکا ہے کہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، ایک یوسف کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، اب اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، تین بیٹے وہاں موجود ہیں۔ پھر بھی حضرت یوسف کو دیکھیے اللہ سے حسن دل کیسا، کہتے ہیں کہ بیٹا کیوں گھبراتا ہے، جا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بیٹا جا تلاشو اپنے بھائیوں کو، پاؤ گے انشاءاللہ۔ اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاشو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوا کرتے ہیں، مومن کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا؟ اعتماد ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اللہ سے حسن ظن ہونا چاہیے۔ دیکھیے بات تو سب جانتے ہیں، لیکن ایمان یا تو ختم ہو گیا ہے، یا کمزور پڑ گیا ہے، یا وہ ہمارے اندر کا مومن سویا ہوا ہے، اس کو جگاؤ۔ یہ پڑھنے پڑھانے والی بات نہیں، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات جس کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ کو اور ان کے شیرخوار بیٹے کو کہاں چھوڑا؟ مکے میں، وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی گھاس پھوس نہیں اگتی تھی، کوئی پانی کا چشمہ نہیں تھا، دور دور تک کہیں نہیں، تھوڑا سا کچھ کھانے کے لیے دے کر کے، ذرا پانی مشکیزہ میں دے کر کے چلے گئے۔ کہا بیٹھو ہم جاتے ہیں۔ ارے بھائی کہاں جاتے ہو؟ کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں، دوڑ کے دامن پکڑتی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں بولی۔ کہا اچھا اللہ ہمارا کبھی حاضہ، اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ بیوی بیٹا کو یہاں چھوڑ دیا چلے جائے؟ کہا ہاں اللہ نے کہا ہے۔ تو اس مومنہ خاتون نے، جس کو اللہ پر یقین تھا، حسن ظن تھا، اس نے کہا اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہاں دونوں کو بیٹھا کے تم چلے جاؤ، جہاں نہ آدمی ہے، نہ آدم ذات ہے، نہ کوئی اور مخلوق ہے، سمجھا کہ نہیں، تو جاؤ۔ اذن لا یضیعون اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔
اور آپ نے دیکھا کہ جب پانی ختم ہوا تو اماں ہاجرہ کس طریقے سے صفا مروا پر دوڑی ہیں کہ کہیں دور بھی پانی نظر آ جائے، کہیں پرندہ پانی کے گرد منڈلاتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ جائے کہ وہاں پانی آ جائے، لیکن نہیں ہوا۔ اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس مومنہ عورت کی کہ وشواس کو، اس کی یقین کو، اس کے بھروسے کو، اس کے حسن ظن کو اللہ نے قائم رکھا۔ کیسے کہ جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نے ایک ایڑی ماری یا پر مارا زمین پر اور چشمہ ابل پڑا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں سے وہ دوڑی اور اس کو انہوں نے گھیر کر کے کنواں نما بنا دیا اور کہا زم 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 زم، ٹھہر ٹھہر، کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ ہم پانی کے لیے محتاج ہے، تو بہتا چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اماں ہاجرہ نے اگر اس کو روکا نہ ہوا ہوتا تو پوری دنیا میں چشمہ بہہ جاتا زمزم کا۔ لیکن اللہ کی اس میں بھی حکمت تھی، ساری دنیا میں زمزم ہوتا تو اس گیلن لانے والے کی کیا قدر ہوتی ہے، اس گیلن کی کیا قدر ہوتی جو مکہ سے حج یا عمرہ کرنے والا لاتا ہے۔ اگر ہر رات شب قدر ہوتی تو شب قدر کی عزت کیا ہوتی، ہر دن جمعہ کا ہوتا تو جمعہ کی قدر کیا ہوتی، دور دور سے لوگ اتنے کہاں سے آتے۔ اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہو گیا۔ اب وہیں پر اس پانی کو دیکھ کر کے قبیلہ جرہم جو چل رہا تھا، یمن کا قبیلہ، وہ وہاں پر آباد ہو گیا۔ اس نے کہا کہ پانی پینے دو۔ کہا پانی پینے دیں گے لیکن اس کنویں پر تمہاری ملکیت نہیں ہوگی، یہ نہ سمجھنا کہ میں عورت ہوں تو میرا حصہ ہڑپ لینا، یہ کنواں ہمارا رہے گا، پانی پی سکتے ہو تو۔ اللہ اکبر۔ تقریباً مورخین کہتے 5000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، تقریباً، سمجھا۔ آج تک وہ کنواں خشک نہیں ہوا، دنیا کے سارے حاجی عمرہ کرنے والے لے جاتے، کبھی کم نہیں ہوا، کبھی سوکھا نہیں۔ کچھ یوں ہی سا الٹا پلٹا ڈال کر کے بند کر کے کنویں کو بند کر دیا تھا۔ دشمنان اسلام نے جاہلیت میں، عبد المطلب کے دشمنوں نے ایسا کر دیا تھا۔ عبد المطلب کو خواب آیا کہ ایسے ایسے کنواں کھودو، پھر انہوں نے کھودا، پانی نکلا، تب سے وہ چل رہا ہے۔ پہلے سے بھی چل رہا تھا، اس کو اوپر سے سامان ڈال کر کے اس کو بند کر دیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے اس کنویں کا۔ اللہ اکبر۔ 1399 میں شاہ خالد نے اس کی صفائی کروائی کنویں کی مشین کے ذریعے، اور مشین لگوائی پانی نکالنے کی۔ مورخین لکھتے ہیں آج کی تاریخ میں 1 منٹ میں 900 لیٹر پانی، 1 منٹ میں 900 لیٹر، 1 سیکنڈ کے اندر 15 لیٹر، 10 12 سے لے کر 15 لیٹر تک اندازہ ہے کہ 1 منٹ میں 900 لیٹر پانی ڈیلی نکلتا، اور ہر وقت یہ نکلتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے کے منٹوں پر آپ اس کو تقسیم کر دیجئے، روزانہ یہ پانی نکلتا ہے، کبھی نہیں سوکھے گا، قیامت کی صبح تک نہیں سوکھے گا، یاد رکھیے گا۔ ساری دنیا سیراب ہو جائے نہیں سوکھے گا۔ اوور فلو بھی کبھی نہیں ہوا کہ مکے میں پانی بہہ گیا ہو، اور کبھی تہ میں بھی نہیں گیا کہ مشین اندر سے زمین سے کھینچ کر کے لاتی ہو کنویں کے پانی، جو ہے بس وہی ہے، اب پانی ہے کہ گھٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور دنیا کے سب سے مقدس مقام میں سب سے مقدس پانی ہے، جس نیت سے پیا جائے وہ پانی اسی نیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ جی، یہ آپ کہہ لیجئے کہ مکہ شہر کو آباد کرنے کے لیے یہ پہلی اینٹ کا کام اس کنویں نے کیا، نہ وہ وہاں پانی ہوتا نہ قبیلہ آباد ہوتا۔ صرف زمزم کو پینے کے وقت یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، اس مومنہ عورت کا ایمان اور یقین اور اللہ سے حسن ظن ہونا چاہیے کہ مصیبت کو، پریشانی کو وہی دور کرتا ہے، اور عین پریشانی کے وقت اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، کہا جا ایڑی مار کر کے چشمہ وہاں سے نکالا، اور اللہ نے کیا۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ سے حسن ظن قوی رکھو، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ایک اور مقام ہوتا ہے جہاں حسن ظن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے گنہگار لوگوں کو شیطان کہتا ہے پوری زندگی پاپ ملامت کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، ہاں، مومن خاک مومن کی زبان میں، کہ آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے، اب کرنے سے کیا ہوگا۔ شیطان زندگی بھر دھوکہ دیتا ہے، ابھی جوان ہو، خوب کھاؤ کھیلو مستی موج کرو، ہاں، ابھی بوڑھے ہو گئے، نماز پڑھنے کی ابھی عمر چلی گئی، حج کرنے کی عمر چلی گئی، ہاں، حالانکہ بالغ ہو گیا ہے، مالدار ہے، حج فرض ہو گیا، لیکن کہا بوڑھے ہو گئے تو جاؤ گے حج کرنے، نماز پڑھنے کی عمر ختم ہو گئی۔ اس طریقے سے شیطان دھوکہ دیتا ہے، دھوکے باز ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ جب بوڑھا ہوتا ہے، کمر ہاتھ پیر ٹوٹتا ہے، اب کوئی کام نہیں کر سکتا، تو کہے گا کہ زندگی بھر جوانی میں تو مستی کرتے رہے، اب بڑھاپے میں توبہ کرو گے قبول ہوگی۔ خبردار، اس نا امیدی کو کبھی قریب مت آنے دینا، وہ شیطان ہے جس نے تمہاری جوانی کو، ادھیرپن کو برباد کیا، اور بڑھاپے میں بھی توبہ کرنے کے لیے دل مائل ہوا تو اس نے تم کو مائل نہیں ہونے دیا۔ اللہ کہتا ہے کون ہوتا ہے جو میرے میں اور میرے گنہگار بندوں کے درمیان حائل ہو جائے؟ جب تک تمہاری جان لڑکھڑے پر نہیں ہے اس وقت تو اللہ سے مانگ کے تو دیکھ، توبہ استغفار کر کے تو دیکھ، گناہوں سے توبہ کر کے سیدھی راہ پہ لگ کے تو دیکھ،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ آیت اس وقت ہوتی تھی جب مکے والوں کو کہا گیا اسلام لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم نے تو شرک کیا ہے، ہم نے تو بیجا قتل کیے ہیں، ہم نے تو بہت سی بدکاریاں کی ہیں، جی ہم سے کون سا گناہ ہے جو چھٹا ہوا، ہم مسلمان ہو کے بھی کیا کریں گے، اللہ ہم کو بخشے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، کتنا پیار ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفس کے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے، ساری حدوں کو پار کر گئے ہیں، ان گنہگار بندوں کو کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم توبہ کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ اکبر، سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے کہ نہ صرف معاف کرے گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے گناہ کو جو توبہ کر لے، نیکی کی راہ پر لگ جائے، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے گنہگار چاہے جب بھی جیسا بھی ہو، جب اللہ کی طرف مائل ہو جائے، شرکیہ عقیدہ کو چھوڑو، قبروں مزاروں پر جانا چھوڑو، اللہ کے علاوہ سے لو لگانا چھوڑو، توبہ استغفار کرو، نمازوں کی پابندی کا آج سے شروع کر دو، آج تک کے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگ لو، چلا کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار کو چھوڑ کر کے سالوں سال گھوم کر کے نفل پڑھنے کی قضائے عمری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگو اور آج سے لگ جاؤ نماز پر اور نیکی کے کام پر لگ جاؤ، توبہ استغفار کر لو، اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ تو شیطان تمہارے اور رب کے درمیان، توبہ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے حسن ظن رکھ کے وہ معاف کرے گا۔ وہ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے معاف نہیں کرے گا، شرک معاف نہیں ہوگا، زنا معاف نہیں ہوگا، قتل معاف نہیں ہوگا، سب معاف ہوگا۔ اسی طریقے سے اور ایک موقع ہے بڑا اچھا حسن ظن کا، جب انسان کی موت کا وقت قریب ہو، سکرات الموت کی عالم کیفیت ہے، اب روح نکلنے والی ہے، اس وقت صرف اور صرف اللہ سے رحمت کی توقع رکھے، اللہ اپنی جنت میں داخل کر دے۔ گنہگار ہوں، تیرے پاس آ رہا ہوں، کچھ نہیں کر سکا، زندگی ایسی ہی چلی گئی، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، تو غفور الرحیم، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ جو کر رہے معاف کر دے۔ آپس میں اچھا گمان اللہ سے رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 3 دن پہلے کہا تھا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، تم میں کا کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہو، بخشش کی اچھی امید رکھتا ہو، بہترین عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی یاد کی، کیسا اپنے آپ کو پا رہے ہو؟ کہا اللہ سے اچھی امید رکھتا ہوں۔ کہا اللہ تیرے اچھے گمان کے پاس ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے پاس ہوں۔ ابو داؤد میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے کہ ان ظن خیرا فلہ و ان ظن شرا فلہ، اگر اچھا گمان رکھے گا تو اچھا معاملہ کریں گے، برا گمان کرے گا تو اس کے گمان کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت واصلہ ابن اسقا رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ اسود بن یزید جو تابعی ہیں بیمار ہیں اور آخری عالم ہے، تو کہا کسی کو کہ لے چلو ہم کو ذرا سا اسود کی عیادت کر لیتے ہیں۔ گھر میں گئے، بے ہوش ہو گئے تھے، بہت کم سنائی پڑتا تھا ان کو، تو گھر والوں نے کہا کان میں جا کے کہ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ صحابی آئے ہیں۔ اللہ نے ہوش دے دیا، ہاتھ کا اشارہ کیا، بلاؤ بلاؤ۔ جب بلایا، بیٹھایا چارپائی کے بغل میں کرسی پر یا ٹول پر، تو یہ صاحب اسود ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ٹٹول رہے ہیں کچھ پکڑنے کے لیے۔ سمجھ گئے حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کہ ہتھیلی چاہتا ہے، ہتھیلی پکڑ لیا، دونوں ہتھیلی کو اس نے اسود نے تھاما اور اس کے بعد پیشانی پہ رکھا، گال پہ رکھا، منہ پہ رکھا، کیونکہ یہ وہ ہتھیلی تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کو چھوا تھا۔ یہ صحابی واصلہ بن اسقا کی ہتھیلی وہ ہتھیلی تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا، اس ہتھیلی کو اس نے پکڑا۔ اس کے بعد پوچھا واصلہ نے، ایک چیز پوچھ سکتا ہوں؟ ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہو کیا؟ کہا کیف تحسن بربک، کیف تظن بربک، کیسا گمان کرتے ہو اس وقت اسود؟ کتنا بڑا تابعی ہے، عبداللہ بن مسعود کا شاگرد، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں، گویائی آئی ہے، کہتے ہیں کہ اغلقتنی ذنوبی، میرے گناہ نے مجھ کو ڈبو دیا، وشفت علی ہلاکتی، اور میں جھانک رہا ہوں اپنی ہلاکت پر، لیکن ارجو اللہ تعالی الخیر، لیکن اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہوں کہ وہ رب ہے جس کی مغفرت اس کی پکڑ پر غالب ہے، عذاب پر غالب ہے،
جس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، جس کی بردباری، جس کا عفو درگزر پکڑ پر بھاری ہے، اس اللہ سے امید اچھی رکھتا ہوں۔ یہ تو پوری زندگی گناہ میں گزری، حالانکہ کتنے اچھے لوگ تھے، آپ اندازہ کیجئے، تابعی ہیں، ہم کہاں ہیں ان کے مقابلے میں، پاؤں کی گرد کی دھول بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہہ رہا ہے بندہ کہ گناہوں میں غرق ہوں، ہلاکت کو جھانک رہا ہوں، لیکن رب سے اچھی امید رکھتا ہوں بخشش کی، اللہ بخشے گا۔ تو حضرت واصل نے کہا اللہ اکبر، خوشی کے مارے اچھل گئے۔ پورے گھر والوں نے کہا اللہ اکبر، کہا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ موت کے وقت جو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حسن ظن کے مطابق معاملہ کرتا ہے، اس کی بخشش کرتا ہے۔ چلو یہ کامیابی کی دلیل ہے کہ بندہ اس وقت اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری یہ بات کہ اس وقت امت کس طرح کی پریشانیوں سے گزر رہی ہے، پوری عالمی سطح پر آپ کو معلوم ہے۔ فرقہ بندی ہے ہمارے یہاں، مسلک کا اختلاف ہے، شیعہ سنی کا الگ اختلاف ہے، قبوری کا اور غیر قبوری کا اختلاف ہے، سمجھا کہ اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں میں ایک گروپ کو دوسرے گروپ پر مسلط کر دیا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے۔ اگر سلفی پکڑا جائے تو اخوانی بڑا خوش ہوتا ہے، اگر موحد کو سزا ہو جائے قبوری بقلے میں جاتے، اگر سنی کو پریشانی ہو جائے شیعہ گورنمنٹ کے یہاں جا کر کے بدھائی دیتے۔ یہ تو اپنا حال ہے۔ نتیجے میں اللہ نے دشمنوں کو بھی مسلط کر دیا ہے، سمجھا۔ لیکن یہ سب اس یقین کے ساتھ جھیلیے کہ یہ سب ہماری اور آپ کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اور آپ کی بدعملیوں کا نتیجہ ہے، اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے توبہ کیجیے، اس کی طرف مائل ہوئیے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی میرا حسن ظن اس بات پر ہے، اور آپ کو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، قیامت تک اس دین کے باقی رہنے کی اللہ نے ضمانت لی۔ ہم نہیں لائق ہوں گے، ہم کو اٹھا کے پھینک دے گا، دوسرے کو اپنے دین کے لیے اٹھا دے گا، لیکن دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس بات پر ایمان رکھیے اللہ کے اوپر۔ لا تزال طائفۃ من امتی، نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کی ایک جماعت مرے گی جیے، چاہے دنیا جتنے مصائب کا طوفان اس کے اوپر لائے، لیکن وہ حق کے اوپر، قرآن اور حدیث کے اوپر جمی رہے گی۔ کچھ کوئی اس کا بگاڑ لے، وہ اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی، نہیں مٹے گا اسلام۔ اللہ نے کہا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں نے یہ فرض کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول اور رسول کے ماننے والے غالب ہو کے رہیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی ضرور مدد کروں گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ قوی عزیز ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہا یہ بات تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے رسول غالب ہوں گے اور ہمارا لشکر، ایمان والوں کا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، مصائب ہٹیں گے، ہم کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توجہ کرنے کی، اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، انابت اللہ کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں ہم کو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن یہ 5 6 7 مقامات جو میں نے بتائے ہیں یہ بڑے حساس ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سے زیادہ جتنا مطلوب ہے حسن ظن اللہ سے، اس سے زیادہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن ظن اللہ سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں صاف لفظوں میں کہ حسن ظن کا کیا مطلب سمجھتے ہو، اللہ سے اچھے گمان کا کیا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک آدمی نیکی نہیں کر رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، کاروبار 2 نمبر کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ بخشے گا، غفور الرحیم۔ جیسے مشرکین گناہ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، قتل کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ بہت سارے عملوں کو ہمارے جانتا بھی نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس کے اعضا کہیں گے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُمْ، تمہارا یہ کہنا، تمہارا یہ گمان کہ اللہ ان اللہ کثیر مما، ہم جو زیادہ عمل کر رہے ہیں اللہ جانتا ہی نہیں ہے، اور اس لیے تم خوب کرتے رہے، اور تم کو پتہ نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے کان سے، آنکھ سے، ناک سے بلوا لے گا، ہاتھ سے بلوا لے گا، اور تم خوب پاپ اور ملامت کرتے رہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُمْ، تمہارا یہ جو بدگمانی تھی کہ اللہ ہم کو نہ پکڑے گا، نہ دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، ہماری کہاں گرفت کرے گا، ارداکم، اس بدگمانی نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ جی اسی طریقے سے یہ یہود و نصارہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے احبا ہیں، ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اعوذ باللہ، اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، اللہ کو بیوی ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے بیٹا بیوی ثابت کرنے والے کافر یہودی عیسائی یہ کہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، یہ کیا ہے؟ غرور نفس ہے، دھوکہ ہے۔
یہ حسن ظن نہیں ہے۔ کوئی شخص اسباب رزق مہیا نہ کرے، روزی روٹی کے اسباب تراشے نہیں، دکان توڑی نہ کرے، وہاں جائے نہیں، گھر میں بیٹھا رہے اور امید کرے کہ روپیہ کی گڈی اس کے بستر پر ٹپکے گی آسمان سے، آپ ایسے بیوقوف کو کیا کہیں گے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ سے اچھے گمان کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرو، گناہوں سے بچو، اسباب رزق نیکی اور بھلائی کے اسباب اختیار کرو، پھر اللہ سے اچھی امید رکھو کہ انشاءاللہ اللہ اس محنت کو ساکار کرے گا، محنت کو کامیاب کرے گا۔ یہ ہے امید۔ کوئی کسان اپنے کھیت کی نہ جتائی کرے، نہ اس میں بوائی کرے، نہ اس میں سینچائی کرے، اور فصل کے کٹنے کے وقت اپنی فصل کے کٹنے کا بھی انتظار کرے، ساری دنیا اس کو بیوقوف اور احمق کہے گی جائے گی۔ تو کام دوزخ کا کرے ہیں، جنت کے ہے امیدوار۔ یہ بدگمانی ہے، یہ سوء ظن ہے، یہ حسن ظن نہیں ہے۔ حسن ظن یہ کہ نیکی کرو پھر اللہ سے امید رکھو اچھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل وان الفاجر اساء بربه الظن فاساء العمل۔ مومن اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے تو اچھا عمل کرتا ہے، اور فاجر و فاسق اور منافق چونکہ اللہ سے بدگمان ہے اس لیے وہ برا عمل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور نیکی کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور جیسے بھی حالات زندگی میں انڈیویجولی طور پر ہوں یا قومی سطح پر ہوں یا نیشنل سطح پر ہوں یا پھر انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ ہو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو اور اس سے خیر کی امید رکھو۔ انشاءاللہ تعالی غم و علم کے بادل چھٹیں گے اور عافیت اور امن اور عافیت کی فضا قائم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور حسن ظن رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ هذا أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی شکلوں میں، بہت سی شکلوں میں یہ شکل بھی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ نہ مسلمانوں کا بھلا نہ ہوگا، مسلمانوں کا بھلا نہ ہوگا، اس ملک میں مسلمان برباد ہو جائے گا، دنیا میں مسلمان برباد ہو جائے گا، یہ بھی اللہ سے بدگمانی۔ اسی طریقے سے یہ کہنا بہت سے لوگوں کا، ارے یار پوری زندگی نماز پڑھتے رہے، یار روزہ رکھتے رہے، صدقہ کرتے رہے، حج بھی کر لیا، دنیا نہیں بدلی، اچھی نہیں ہوئی، فاقہ کی فاقہ ہی رہا، دیکھو فلانے کو بد دین ہے، بے نمازی ہے، دیکھو کتنی دولت کی ریل پیل ہے، تکلیف نہیں گئی، اللہ سے شکایت کرتا ہے۔ بڑھاپے میں اگر دولت ملے گی، بیٹا سب کماوے گا، کہے گا زندگی بھر بھوکا رکھا، اس وقت دولت دینے کو موقع ملا ہے۔ کتنے لوگوں کے سنیے گا کہ پریشانی ہے، بیماری آزاری ہوتی ہے، بیماری میں اللہ بھی کیا تدبیر کرتا ہے، ارے مارنا ہے تو ایسے ہی مار دو نا، کئی کے لیے تکلیف دیتے ہو، روح لے لو نا، قبض کر لو، روح تمہاری ہے، قبض کر لو۔ اللہ دیکھیے 5 سال سے بستر پہ ڈالے ہوا ہے، پیرالائز کیے ہوا ہے، اٹھنا بیٹھنا دشوار ہے، ارے مارنا ہے تو ایسے ہی مار دے، روح لے لے، کون اس سے پوچھے گا، لیکن دیکھو تو تکلیف میں دیے ہوا ہے، یہ کیا اللہ سے حسن نظر نہیں ہے؟ ارے وہی جو اندر میں چھپا ہوا انسان ہے، ارے منافق، یہی نفاق تیرے زبان سے ظاہر کروانا چاہتا تھا اللہ۔ اب تک نماز پڑھ رہا تھا لیکن بے ایمان بنیا تو اسی لیے تھا کہ جب تکلیف میں ہوگا تو یہ اللہ کو کہے گا کہ نیکی کرتے رہے، فائدے کے لیے نہیں ہوا تو چھوڑ کے بیٹھے گئے، جاؤ تو اب نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ کہیں میں اللہ پر میرا ایمان نہیں، میری ماں مر گئی ہے، میرا باپ جوانی میں مر گیا، ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے، ایسے اللہ پر کیا ایمان رکھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ۔ عبداللہ کا یتیم نظر نہیں آ رہا ہے جس کی ماں مر گئی، جس کا باپ مر گیا، جس کو دادا چچا نے پالا پوسا، اور یتیم یاد نہیں آتے ہیں اور غربا یاد نہیں آتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں کیا ہے، واقعی مومن ہے کہ منافق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زبان سے ظاہر کرنے کے لیے تکلیف دیتا ہے اور اس کے صبر کا، اس کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اس سے خبردار خبردار، نیکی پر قائم رہو، کبھی اللہ سے بدگمان۔ چلو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، مرد عورت دونوں داخل ہیں ایمان والوں میں، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأكبر.